بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ فرض نماز کی تیسری چوتھی رکعت کے علاوہ فرض، سنت، نفل نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے حدیث میں سورہ فاتحہ کو الصلاۃ یعنی نماز سے یاد کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ فاتحہ کا مطلب کھول دینے والی، کیونکہ یہ ابتدا ہے، یہاں سے پورا قرآن کھل رہا ہے، اس لیے اس کا نام فاتحہ رکھا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ پہلی 3 آیتیں یعنی الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہ کی تعریف ہے۔ آخر 3 آیتیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 3 آیتیں دعا ہیں جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے۔ درمیانی ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دعا اور حمد پر ہے، یعنی ایاک نعبد اللہ کی تعریف ہے، و ایاک نستعین دعا ہے۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں میں سے 3.5 آیتیں اللہ کی تعریف و حمد و ثنا پر ہے، اور 3.5 آیتیں بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف آدھا میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے، دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ارشاد ہوا ہے میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر سورہ تک تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہے۔ الحمد یعنی تعریف، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمد میں الف لام جنس یا استغراق کا ہے، ہر خوبی اللہ کے لیے ہے، ہر چیز جس کو خوبی کہا جا سکتا ہے وہ اللہ کے لیے ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اگر آپ کسی عمارت کی تعریف کرتے ہیں وہ حقیقت میں اس کے بنانے والے کی تعریف ہے، لہٰذا اس کائنات میں جس کسی چیز کی تعریف کی جائے وہ بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ وہ چیز اسی کی یعنی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔
لفظ اللہ ذات باری کا اسم ذاتی ہے، اصل نام ہے۔ اللہ کا نام کتنا پیارا ہے۔ سیدی مرشدی قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اشعار بڑے مزے سے پڑھتے تھے۔ اللہ اللہ اینچ شیرین است نام، شیر و شکر می شود جانم تمام۔ اے اللہ تیرا نام کتنا پیارا ہے، جب تیرا نام لیتا ہوں پورا جسم میٹھا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے نام کی مٹھاس، اللہ کے نام کی حقیقت عطا فرمائے۔ رب تربیت اور پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تربیت اسے کہتے ہیں جس چیز کو جس سے جو ضرورت ہے وہ عطا کرنے والا، یعنی درجہ بدرجہ اس کے مراد کو مقصد کو پورا کرنے والا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے نہیں دیکھا مرغی کو بہت زیادہ دانہ ڈالنے کی وجہ سے وہ بڑھتے بڑھتے اونٹ بن گیا ہو، یا اونٹ کو دانہ چارہ نہ ملنے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے وہ مرغی جیسا ہو گیا ہو؟ یعنی ایسا نہیں ہوتا۔ جس کی جو ضرورت ہے وہ پورا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر ایک اگریمنٹ ہے، یعنی بندہ اور اللہ کے درمیان میں۔ بندہ کہتا ہے اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اللہ اس کے جواب میں بندے کی بات کو سنتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو ہم اللہ سے جتنا تعلق پیدا کریں گے اللہ کے جانب سے، ویسے ہی مدد ہمارے طرف متوجہ ہوگی۔ کسی اللہ والے نے کیا ہی خوب کہا ہے، مانگو اسی سے، دیتا ہے خوشی سے، کہتا نہیں کسی سے۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھلا ہم کو سیدھا راستہ۔ اللہ سے بندہ سیدھا راستہ مانگتا ہے۔ ایک تو اس سے پہلے کلپ میں بتلا دیا گیا سیدھا راستہ کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے پورا قرآن کی طرف اشارہ ہے۔ بندہ جو مانگتا ہے پورا قرآن سیدھا راستہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دوسرا جگہ فرمایا سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی کا راستہ، صالحین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صدیقین کا راستہ۔ قرآن سمجھنے کے لیے نبی کے دامن کو تھامنا پڑے گا۔ نقش قدم نبی کے ہی جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہی سنت کے راستے، خلاف پیمبر کسے راہ گزید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے بغیر کوئی راستہ چاہے گا ہرگز بمنزل نقاہد رسید، منزل مقصود پر ہرگز وہ نہیں پہنچے گا۔ تو سیدھا راستے میں حاصل کرنے کے لیے نبیوں کا راستہ ہے۔ پھر صدیقین کا راستہ۔ صدیق کون ہیں؟ ایک تفسیر یہ ہے وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہو وہ صدیق ہیں۔ علم اور عمل مضبوطی کے ساتھ ربط رکھنے والے۔ اور اسی طرح شہداء جو اپنے جان عزیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ صالحین نیک لوگ، اولیاء اللہ، ان لوگوں کا راستہ اختیار کریں گے اللہ ہدایت عطا کرے گا۔ اور ساتھ میں بعض لوگوں کے راستے پر جانے سے روکا گیا ہے۔ وہ کون ہیں؟ ایک مغضوب، دوسرا ضالین ہیں۔ مغضوب سے مراد جن پر اللہ کا غصہ ہوا، ضالین سے مراد جو گمراہ ہوئے۔ ایک تفسیر تو مغضوب سے مراد یہود ہیں، ضالین سے مراد نصارہ عیسائی ہیں۔ اور اسی طرح ہر وہ شخص جو علم کے باوجود لوگوں کو گمراہ کرتا ہے وہ مغضوب ہے، وہ اس میں داخل ہے۔ اور اسی طرح جس کے پاس علم نہ ہو لوگوں کو گمراہ کرے وہ ضالین ہے۔ ان لوگوں کے راستے سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ معلوم ہوا کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے
لیے فرمایا اب نبی نہیں ہیں، نبی کے راستے پر چلنے والے ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کے راستوں کو اپناؤ جو نبی کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ فاتحہ میں الرحمن الرحیم ہے، اس کے بارے میں مختصر خلاصہ پہلی کلپ پر آ گیا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، یعنی آج کا مالک بھی اللہ ہی ہے، بادشاہ اللہ ہے، لیکن اللہ کا بادشاہ ہونا، مالک ہونا قیامت میں اچھی طرح ظاہر ہوگا۔ یہ سورہ فاتحہ کا مختصر خلاصہ ہوا۔ سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہنا مستحب ہے، یعنی اے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ جماعت سے نماز پڑھیں، امام صاحب والضالین کہیں تو مقتدی آہستہ سے آمین کہے گا۔ انفرادی نماز پڑھے، سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہیں۔ اسی طرح قرآن پڑھتے ہوئے جب بھی ہم سورہ فاتحہ ختم کریں آمین کہنا مستحب ہے۔ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہاں کا، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بتلا ہم کو راہ سیدھی، صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا، انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غصہ ہوا، نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سورہ فاتحہ کے برکات سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ آگے کلپ سورہ بقرہ کا خلاصہ آئے گا۔ السلام علیکم۔